من مست ملنگ دانش تیمور کا نیو ڈرامہ سیریل جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا پیش خدمت ہے ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری اور آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ ڈرامے کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ڈرامے کا مین ہیرو یعنی کہ کبیر اور ہیروئن ریا ایک دوسرے کو نہ صرف بچپن سے جانتے ہیں بلکہ بچپن میں ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی تھے، لیکن یہ دوستی دشمنی میں تب بدلتی ہے جب کبیر کے ہاتھوں ریا کے پیرنٹس کا مرڈر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کبیر دونوں پیرنٹس کا مرڈر کرتا ہے یا صرف فادر کا۔ بہرحال اس مرڈر کے بعد مہبینہ اپنے بیٹے کبیر کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتی ہے کیونکہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے، جبکہ دوسری طرف ریا کے بہن بھائی کبیر کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ کچھ بھی کر کے کبیر کے خاندان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کبیر کا خاندان ہر بار بچ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ریا کا بھائی سکندر خان ایک پوری پلاننگ کرتا ہے کہ کبیر خان نہ صحیح اس کے بڑے بھائی مبین خان کو جیل بھجوا کے ہی رہے گا۔ اب مبین خان ملک کا بہت بڑا ٹھیکے دار ہے۔ اب اکرم خان مبین خان کو ایک نئے سکول کا ٹھیکہ دیتا ہے اور اس کے لیے ایڈوانس پیسے بھی اسے دے دیتا ہے۔ مبین خان وہ پیسے لاکر میں رکھتا ہے، لیکن سکندر خان اپنے خاص بندے سے کہہ کے وہ پیسے لاکر سے اٹھوا لیتا ہے۔ اب سکول کی جب بنیاد رکھی جانی ہے تو وہ پیمنٹ کرنی ہے، جبکہ مبین کے لاکر سے پیسے غائب ہیں اور سکندر خان یہ الزام لگا دیتا ہے مبین خان پہ کہ اس نے غبن کیا ہے، اسی لیے اس کے گھر میں پولیس کی ریڈ ہوتی ہے اور سکندر خان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اب مبین خان کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پلان یہ ہے کہ جب مبین خان جیل جائے گا تو کبیر خان جو کہ بقول سکندر خان کے کسی بل میں چھپا بیٹھا ہے 10 سال سے، وہ بھی باہر نکلے گا اور سکندر خان کبیر خان سے اپنے باپ کے مرڈر کا بدلہ لے گا۔ خون کا بدلہ خون۔ خیر، اب کبیر خان کو جب اپنے خاص بندے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں پولیس کی ریڈ پڑی ہے اور اس کے بھائی کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تو وہ اسی وقت اپنی واپسی کی ٹکٹ کٹواتا ہے، لیکن اپنے گھر جانے کی بجائے وہ سب سے پہلے اس آدمی تک پہنچتا ہے جس نے مبین خان کے لاکر سے پیسے نکلوائے تھے، اور وہ بندہ ظاہر ہے کہ سکندر خان کا خاص بندہ ہے، لیکن کبیر مار مار کے اس سے سارا راز اگلوا لیتا ہے اور آفس سے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے جو ثبوت کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں، کبیر خان وہ بھی ریکور کروا کے اکرم خان کے گھر پہنچتا ہے جہاں سکندر خان، مہبینہ اور مبین پہلے سے موجود ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ مبین اپنے چچا کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ چچا، میں کبھی چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ سکندر خان بضد ہے کہ ہر چور یہی کہتا ہے۔ مبین کو فوراً پولیس کے حوالے کیا جائے، پولیس ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ اتنے میں کبیر خان جب وہاں پہنچتا ہے تو مہبینہ اپنے بیٹے کبیر خان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتی ہے لیکن خوف زدہ بھی۔ خوشی اپنے بیٹے کو اتنے سالوں بعد اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی ہے، اور خوف اس بات کا کہ سامنے ہی اس کے خون کا پیاسا سکندر خان بیٹھا ہے۔ بہرحال کبیر خان اکرم خان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چچا، میرے پاس تمام ثبوت ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مجرم مبین خان نہیں بلکہ سکندر خان ہے، اور پھر سارے ثبوت جب پیش کرتا ہے تو اکرم خان کے ساتھ ساتھ سکندر خان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ گیم ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ سکندر خان نے اتنی بڑی پلاننگ تو مبین خان کو پولیس کی حراست میں دینے کے لیے کی تھی، لیکن پولیس سکندر خان کو ہی پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اب جب یہ بات سکندر خان کے گھر پہنچتی ہے تو ریا اور اس کی بہن کو شدید غصہ آتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم جو بھی حربہ آزماتے ہیں آخر وہ الٹ کیوں پڑ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ریا کی بہن اسے سمجھائے گی کہ اب اس کا بدلہ تم ہی لے سکتی ہو۔ ایک دفعہ تمہیں کبیر خان کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا ہوگا، اور جب وہ مکمل طور پہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے گا تو پھر ہم اپنا ایسا وار کریں گے کہ جو خالی نہیں جائے گا۔ خیر جی، اب مہبینہ کبیر سے کہتی ہے کہ تم واپس کب جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو کبیر کہتا ہے کہ کبیر خان اپنے ارادے بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ملازمین کو حکم دیتا ہے جو اس کے بڑے بڑے سوٹ کیس لے کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کبیر خان کہتا ہے کہ میں اپنا سارا پرانا سامان لے کے واپس آیا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں جانا چاہتا، جس پہ مہبینہ تو کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر مہبینہ کی ایک بہو بھی ہے، یعنی مبین خان کی بیوی،
جو کہ مہبینہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاندان بھی دشمن قبیلے سے ہو اور وہ اس گھر کے تمام راز و نیاز دشمنوں کو پہنچاتی رہتی ہو۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، مہبینہ اپنی بہو کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن کبیر جب دیکھتا ہے کہ اس کی بھابھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے، جس پہ بھابھی کہتی ہے کہ دراصل ہمارے گھر میں جب پولیس نے ایک دم سے دھاوا بولا تو میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے کبھی اس طرح سے پولیس کو دندناتے ہوئے گھروں میں داخل ہوتے دیکھا نہیں تھا نا۔ یہ بات سن کے تو کبیر کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ جس طرح سے پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے اور ہماری عورتوں کو ہراساں کیا ہے، اب ٹھیک اسی طرح سے پولیس سکندر خان کے گھر پہ بھی چھاپا مارے گی اور اس کی گھر کی عورتوں کو بھی ہراساں کرے گی۔ اتنے میں سکندر خان کی بیل بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبیر خان نے خود کروائی ہو، کیونکہ وہ سکندر خان سے ملنے پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے گھر میں پولیس داخل ہوئی، بنا بتائے گھر کا سارا سامان درہم برہم کر دیا۔ میرے گھر کی خواتین کو پریشان دیکھ کے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس طرح میرے گھر میں پولیس کبھی داخل نہیں ہوئی۔ اور سکندر خان سے پوچھتا ہے کہ آئی ایم شور کبھی تمہارے گھر میں بھی اس طرح سے پولیس داخل نہیں ہوئی ہوگی۔ سکندر خان کہتا ہے کہ کبھی نہیں اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کبیر خان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اتنے میں پولیس سکندر خان کے گھر میں داخل ہو کے اس کا تمام سامان درہم برہم بھی کر چکی ہے اور ریا اور اس کی بڑی بہن کو کافی حد تک ہراساں بھی کر چکی ہے۔ سکندر خان جب گھر داخل ہوتا ہے، گھر کی حالت اور اپنی گھر کی عورتوں کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سب کیا ہوا۔ اتنے میں کبیر خان کی کال آتی ہے اور پوچھتا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے سب کچھ دیکھ کر، جس پہ سکندر خان غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے کہ اچھا تو یہ سب کبیر خان نے کیا ہے۔ اسے دھمکی دیتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو کبیر خان کہتا ہے کہ جب تم میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے تب تمہیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یقین جانو اب مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ کبیر خان کی ماں مہبینہ اور مبین کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اتنے میں مہبینہ کبیر خان کا والیٹ کھول کے دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تو وہی پکچر ہے نا جو 10 سال پہلے تم نے اپنے والیٹ میں رکھی تھی، آخر تم نے اس پکچر کو ابھی تک سنبھال کے کیوں رکھا ہے؟ دراصل وہ ریا کی 10 سال پرانی تصویر ہے جو ریا اور کبیر نے بنوائی تو ایک ساتھ تھی، لیکن دشمنی کے بعد اسے آدھا آدھا کر دیا تھا۔ ریا کی تصویر کبیر کے پاس رہ گئی اور کبیر کی وہ آدھی تصویر ریا نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ خیر اب مہبینہ جب پوچھتی ہے کہ کبیر تم نے اس تصویر کو ابھی تک کیوں سنبھال کے رکھا ہے تو کبیر کہتا ہے کہ اپنے دشمن کی تصویر کو اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ کہیں اس دشمنی کو بھول نہ جاؤں۔ تو مہبینہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ کبیر اپنے والیٹ میں تو ان لوگوں کی تصویر رکھی جاتی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہوں، اپنی بیوی کی، محبوبہ کی یا بچوں کی تصویر، بھلا دشمن کی تصویر کو اتنا سنبھال کے کون رکھتا ہے؟ کبیر کہتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ والیٹ میں صرف اسی کی تصویر رکھتے ہیں جسے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتے، اور میں اپنے دشمن کو کبھی بھولنا نہیں چاہتا۔ اور اسی لمحے دوسری طرف ریا، جسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے گھر میں جو پولیس کی ریڈ پڑی ہے یہ سب کبیر نے کروایا ہے، تو وہ بھی کبیر کی وہی ہاف پکچر کھول کے دیکھتی ہے جو اس نے بھی آج تک اسی لیے سنبھال کے رکھی ہے کہ وہ بھی اپنے دشمن کو بھولنا نہیں چاہتی۔ تو تصویر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی کبیر خان۔ اب یوں ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں تو خاندان میں ایک شادی ہے جس پہ ریا تو انوائٹڈ ہے ہی، بلکہ ریا کی ڈانس پرفارمنس بھی ہے۔ اتفاق سے جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کبیر بھی واپس آ چکا ہے تو وہ کبیر کو بھی اس شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں، اور کبیر جیسے ہی میرج ہال میں داخل ہوتا ہے تو سامنے ڈانس کرتی لڑکی کو بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اتنی حسین لڑکی تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اب کبیر کو کیا پتا کہ یہ تو وہی ریا ہے۔ اور دوسری طرف جب ریا کی نظر کبیر خان پہ پڑتی ہے تو وہ بھی آنکھیں جھپکنا بھول جاتی ہے۔ اب کبیر کو اچانک یاد آتا ہے کہ اس نے کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو چکی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ نظر،
جب آپ کسی کو دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں، اس کے بعد نہ آپ کو ارد گرد کچھ دکھائی دے نہ ہی کچھ سنائی دے۔ جب بھی ایسا ہو تو سمجھ جانا کہ تمہیں سچی محبت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ریا جسے خود بھی کبیر سے سچی محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ یہی سوچے گی کہ میں یہ سب کبیر کو صرف پھنسانے کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن مہابینا کو جب پتہ چلے گا کہ کبیر ریا کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ تو صاف انکار کر دے گی کہ میں دشمن کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ جبکہ کبیر جب ریا پہ مکمل ٹرسٹ کرنے لگے گا تو ریا کبیر پہ جان لیوا حملہ کروائے گی، جس کے بعد اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ ریا کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ تو مجھ سے محض کھیل کھیل رہی تھی۔ پھر دونوں میں دوریاں آئیں گی اور کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آئیں گے، لیکن ریا کو تب جا کے ریئلائز ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کبیر سے کب نفرت اور جھوٹی محبت کا کھیل کھیلتے کھیلتے وہ کبیر کو سچ مچ چاہنے لگی ہے، جس کے بعد وہ درباروں پہ جائے گی، منتیں مانگے گی کہ کبیر کو مجھ سے سچ میں محبت ہو جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبیر کبھی دوبارہ ریا پہ ٹرسٹ کر پائے گا، اور دوسری طرف ریا کبیر خان کو کیسے بچائے گی اپنے ہی گھر والوں سے جو کہ کبیر خان کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ریا اور کبیر خان کا پیئر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔